ایک اللہ رب العزت ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو ہماری یوٹیوب فیملی کے ایک بھائی محمد عارف کے نام سے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب دوستوں کی دعاؤں کی محمد عارف کو بہت ضرورت ہے۔ آپ سب ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ محمد عارف کو ان کی محبت کی منزل مل جائے اور رب پاک ان کو ان کی محبت کے ساتھ ہمیشہ خوش و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب بندہ زندگی میں سب کچھ ہارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر اس بندے کے لیے عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیاریاں کس لیے؟ آج کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ آج میرا بندہ کئی برسوں کے تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر وہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ پھر جب بندہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندے کو تھامنا ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے واپس لوٹ آنے کے انتظار میں جو رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کی صلح بھی ہو جاتی ہے اور بندے کو حقیقی محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ وہ تمہاری ہر دعا، ہر فریاد سنتا ہے، چاہے وہ الفاظ سے خالی ہو، چاہے وہ زبان سے بیان کی گئی ہو، اور چاہے وہ التجا اذیت کے آخری مقام پر پہنچ کر تمہارے آنسوؤں نے کی ہو، اس کا تمہاری دعا سے ایک پکار کا بھی فاصلہ نہیں۔ اللہ رب العزت تو رہتا ہی تمہارے دل میں ہے، تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس نے تمہیں سنا نہیں؟ بتاؤ بھلا، دل کے معاملات دل بنانے والے سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھے عرش عظیم پر پہنچ جاتی ہے، اور دعا کے دوران تمہاری آنکھوں کا آنسوؤں سے بھر جانا ہی اس کی سب سے بڑی قبولیت کی دلیل ہے، کیونکہ وہ دعا صبر کی انتہا کو پہنچ کر مانگی جاتی ہے، اور صبر کی انتہا کے بعد اکثر معجزے ہو جایا کرتے ہیں۔ اب ناممکن سے ممکن تک ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی رکی ہے۔ یاد رکھو، عطا شان ہے اس کی، وہ اپنے در پر آئی فریاد کو رد نہیں کرتا۔ سنیں، مایوس نہیں ہونا ہے،
آپ کو یقین کریں، وہ اگر کچھ لے رہا ہے تو اسی میں خیر ہے، اور جسے وہ خیر عطا کر دے تو اس جیسا خوش قسمت کہاں۔ دیر سے ہی صحیح مگر وہ سوہنا رب دیتا ضرور ہے۔ آپ اپنی ہر حاجت اللہ کو بتائیں نا، کیا اس سے بڑھ کر کوئی حاجت روا ہے۔ اپنی مشکلوں کا بوجھ اتار کر اس کے در پہ اس کے حوالے کر دیں، کیا اس جیسا کوئی مشکل کشا ہے۔ دل میں کوئی خواہش لیے پھر رہے ہیں، کوئی تمنا، کوئی آرزو اگر ہے تو اللہ سے کہیں، وہی تو مرادیں پوری کرتا ہے، وہی تو جولیاں بھر کے دیتا ہے۔ آپ بلا وجہ خود کو کیوں اداس کر رہے ہیں، کیوں پریشان ہلکان کر رہے ہیں خود کو۔ آپ کو بھروسہ نہیں اپنے رب تعالیٰ پہ، یقین جانیں اللہ کریم کے خزانے نا ختم ہونے والے خزانے ہیں۔ تو پھر آپ اس سے مانگے نا، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کو نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اسے پکاریں، وہ آپ کی پکار بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔